ناظرین اب ہمارے معذرات آ چکے ہیں اور ہم چلیں گے اپنے شو کی جانب اسلام اور ہم رمضان ٹرانسلیشن میں. اور میں بہت ممنون و مشکور ہوں ہمیشہ کی طرح ہمارا شو کا ساتھ دے رہے ہیں جناب علامہ نقوی صاحب وہ آ چکے ہیں. شکریہ علامہ صاحب, السلام علیکم. ان کے ساتھ ہیں مفتی سہیل صاحب, السلام علیکم. اور جیسے کہ ناظرین ہم پچھلے 2 دن سے ڈسکس کر رہے ہیں روزے کے مسائل, کیونکہ اتنا وسیع ہے موضوع ہے کہ اس کو احاطہ کرنا 1-2 پروگرام میں مشکل تھا. تو ہم لوگوں نے مینجمنٹ نے ڈسائڈ کیا کہ اب اس پروگرام کو ہم تقریباً 2-3 قصوں میں اس کو جو ہے اس کو کریں گے, اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو جنرلی جیسے میں بولتا ہوں کہ پہلے ہم نے پروگرام میں ہم نے جنرل روزے کے جنرل مسائل پر ڈسکشن کی کہ جنرلی ایک اوور ویو لیا کہ کن چیزوں سے روزے جو ہے وہ باطل ہو سکتا ہے اور ہمیں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے روزے کے لیے. اور کل کے پروگرام میں ہم نے زیادہ تر جو ہے ان باتوں کے اوپر ڈسکس کیا کہ کن باتوں کو کرنے سے روزہ ہمارا باطل ہو جاتا ہے. اور کافی بہت ہی علمی گفتگو ہوئی اور یقیناً آپ کو جو ہے اس گفتگو سے آپ مفید ہوئے ہوں گے. اس میں کچھ اور بھی سوالات ہمارے ذہن میں تھے لیکن ہم نے پوچھے نہیں کہ ہمارے بھائی بہنیں اور سب یہ پروگرام دیکھتی ہیں تو اس قسم کے کوئی سوال جو ہم نے انٹینشنلی نہیں پوچھے اور آپ کے ذہن میں تو آپ چاہیں تو ہمیں info@livetv.tv پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے عالم حضرات جو ہیں علامہ نقوی صاحب سے اور مفتی سہیل صاحب سے ہم انشاءاللہ وہ جوابات آپ کو لے کے دیں گے. تو آج ہم جو ہے روزے کے جو قضا کے احکام ہیں اور فدیہ ہے اس کے متعلق ہم گفتگو کرنے جائیں گے کہ کیا احکام ہے قضیہ اور فدیہ کے روزے کے. تو اس میں پہلا سوال جو ہے, پہلے تو آپ علامہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ قضا کے بیسکلی کام کیا ہے روزے کے لیے, اس کی آؤٹ لائن ڈیفائن کریں اور قضا کیوں ہوتی ہے, مطلب روزے کی قضا کیوں دینی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کرمانی صاحب کہ قضا کا مطلب یہ ہے کہ گزر جانا, ایک چیز جو گزر گئی. اب رمضان المبارک کے حوالے سے قضا کے معنی یہ ہوں گے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا جی, اور اس میں جو روزے واجب تھے, فرض تھے, جی وہ نہیں رکھے یا کسی وجہ سے رکھے اور توڑ دیے گئے یا باطل کرنے والی چیز اور بھی آ گئی. تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ اب وہ روزہ جو ہے رمضان گزارنے کے بعد اس کو رکھے گا, اس پر سزا کے طور پر کہ اس نے رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ کیوں نہیں رکھا. اب جتنے دن نہیں روزہ رکھ پایا ہے وہ اس کی قضا انجام دے گا. مثلاً یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ رمضان کے 5 دن یا 10 دن یا پورے مہینے میں روزے نہیں رکھتا جان بوجھ کر, جبکہ روزہ ضروریات دین میں سے ہے اور اسلام کا عبادت کا ایک اہم رکن ہے. تو اگر وہ نہیں رکھتا تو وہ گناہگار کہلائے گا. اور اب یہ ہے کہ اس کو رمضان کے بعد جتنے دن اس نے روزے نہیں رکھے وہ اس کی قضا بجا لائے گا. اسے قضا کہا جاتا ہے. سلامت صاحب, جیسے کہ میں نے اس کو یہ ذہن میں سوال ہوتا ہے, آپ نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا قضا کا. تو انسان اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کرے گا ایک عام انسان کہ اگر روزے کے ساتھ جو بھی اس کے ہوا باطل ہونے کے بعد یا باطل نہیں بھی ہوا تو اس کو قضا دینا ہے یا فدیہ دینا ہے, اس کو کسی عالم کے پاس جانا پڑے گا پوچھنے کے لیے. ہاں, بہتر ہے کہ عالم کے پاس چلا جائے اگر اس ظاہر علم ہے, لیکن اس کی کنڈیشنز بتا دیتی ہیں کہ اس کو روزہ قضا کرنا ہے یا کفارہ دینا ہے یا قضا اور کفارہ دونوں. بعض مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر روزے کی قضا ہے, کفارہ واجب نہیں ہے.
اس میں پہلا تو یہ ہے کہ روزہ رکھا جان بوجھ کر اس نے قے کر دیا، اب اس پر قضا ہے روزے، وہ کفارہ والی ہے۔ اسی طریقے سے وہ رمضان میں اس نے روزے کی نیت نہیں کی یا دکھاوے کے لیے وہ روزہ رکھ رہا، تو پھر یعنی میں وہ فرمان الہی کو، امر الہی کو مد نظر نہیں رکھ رہا، جیسے اور روزہ دار ہیں ویسے وہ بھی بن گیا یا دکھاوے کے لیے اس نے رکھ لیا، تو اس پر بھی اس روزے کی قضا ہے، واجب کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے کہ وہ رمضان کے روزوں میں وہ بالکل مطلب یہ کہ صبح اٹھا اور اٹھنے کے بعد سحری نہیں کی، سو گیا، پھر دوبارہ نیند جاگتا ہے، تو جب دوبارہ جاگے گا تو اب اس پر یہ ہے کہ اس نے ظاہر ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھا یا رکھ بھی لیا، تب بھی اسے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ سلامہ صاحب، جیسے کہ میں مجھے اس کو یہ ذہن میں سوال ہوتا ہے، آپ نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا قضا کا، تو انسان اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کرے گا ایک عام انسان کہ اب اگر روزے کے ساتھ جو بھی اس کے ہوا واصل ہونے کے بعد یا واصل نہیں بھی ہوا تو اس کو قضا دینا ہے یا فدیہ دینا ہے؟ اس کو کسی عالم کے پاس جانا پڑے گا پوچھنے کے لیے؟ ہاں، بہتر ہے کہ عالم کے پاس چلا جائے اگر اس میں ظاہر لا علم ہے، لیکن اس کی کنڈیشن بتا دیتی ہیں کہ اس کو روزہ قضا کرنا ہے یا کفارہ دینا ہے، یا قضا اور کفارہ دونوں۔ بعض مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر روزے کی قضا ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اس میں پہلا تو یہ ہے کہ روزہ رکھا جان بوجھ کر اس نے قے کر دیا، اب اس پر قضا ہے روزے، وہ کفارہ والی ہے۔ اسی طریقے سے وہ رمضان میں اس نے روزے کی نیت نہیں کی یا دکھاوے کے لیے وہ روزہ رکھ رہا، تو پھر یعنی میں وہ فرمان الہی کو، امر الہی کو مد نظر نہیں رکھ رہا، جیسے اور روزہ دار ہیں ویسے وہ بھی بن گیا یا دکھاوے کے لیے اس نے رکھ لیا، تو اس پر بھی اس روزے کی قضا ہے، واجب کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے کہ وہ رمضان کے روزوں میں وہ بالکل مطلب یہ کہ صبح اٹھا اور اٹھنے کے بعد سحری نہیں کی، سو گیا، پھر دوبارہ نیند جاگتا ہے، تو جب دوبارہ جاگے گا تو اب اس پر یہ ہے کہ اس نے ظاہر ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھا یا رکھ بھی لیا، تب بھی اسے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ تو قضا کے احکامات۔ علامہ صاحب، مسافر ڈفرینٹ سچویشن میں ہوتا ہے، تو مسافر کے لیے قضا کے احکامات ہیں، وہی جو ایک عام دیکھیے مسافروں کی قضا کے احکامات تھوڑے مختلف ہیں، کافی مختلف ہیں۔ مسافر کا تو یہ ہے کہ مسافر جو ہے وہ ایک شرعی سفر طے کرے، شریعت میں جو سفر طے کیا جاتا ہے مسافر، اور وہ جب اس منزل پر پہنچتا ہے تو اسے اس روزے کو افطار کرنا پڑتا ہے، یعنی جاتا روزے کی نیت کر کے جاتا ہے، روزے سے روزہ ہوتا ہے، لیکن 44 کلومیٹر کا راستہ طے کر لیتا ہے یا حد ترخص پر پہنچ جاتا ہے۔ حد ترخص کیا ہے؟ حد ترخص وہ ہے کہ جب وہ اپنے شہر سے اتنی دور نکل جائے تو شہر کی دیواریں، مکانات اسے نظر نہ آئیں اور اذان کی آواز سنائی نہ دے، وہ حد ترخص ہے۔ اس پر پھر ایسا ہے کہ وہ روزہ افطار کرے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ دار ہے اور وہ ظہر سے پہلے سفر کر رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ 10 دن تک وہ دوسرے مقام پر رہے گا،
اور اس نے کوئی باطل کام بھی نہیں کیا. ظہر سے پہلے سفر کر رہا ہے, باطل یعنی روزے کو توڑنے والی کوئی شے استعمال نہیں کی, اور وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد وہ 10 دن تک کا ارادہ کرتا ہے, پہنچ جاتا ہے, تو اس کے لیے یہ کہ وہ روزہ جو ہے نہیں رکھے. لیکن اگر ظہر کے بعد سفر اختیار کرے تو اب یہ ہے, اور وہ 10 دن کا رہنے کا ارادہ ہے, اور باطل اس نے روزے کو باطل کرنے والی کوئی شے بھی استعمال نہیں, اور ظہر کے بعد اور 10 دن کا وہ مستقل ارادہ ہے کہ میں 10 دن تک قیام کروں گا دوسری جگہ, تو پھر اس پر باندھ جو وہ پورا ہو. مفتی صاحب جو ابھی علامہ صاحب نے فرمایا مسافر کے بارے میں, تو آپ کے نقطۂ نظر سے اس میں کوئی چینج ہے یا یہ سیم ہی ہے؟ سفر جو ہے وہ فقہ حنفی میں جب آدمی اپنے شہر سے 48 میل آگے نکل جاتا ہے تو وہ مسافر ہو جاتا ہے. 48 میل آگے, 44, اچھا آپ 48 میل تو وہ مسافر ہو جاتا ہے. اس کے بعد اب یہ ہے اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کے لیے اولا ہے. جیسے آج کل سفر میں بہت ساری سہولیات پیش آ گئی ہیں. پہلے سفر ہوتا تھا اونٹوں پر, گھوڑوں پر, تو اب جو ہے وہ تیز رفتار سواریاں میسر ہیں, تو وہ مشقت نہیں ہے. تو اب روزے دار کے لیے یہ ہے کہ اگر سفر میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھ لے, اس کے لیے روزہ رکھنا اولا ہے. اور اگر وہ سفر کی مشقت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ روزہ نہ رکھے, اور روزہ نہ رکھنے کا اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ مسافر ہے, شریعت نے اس کو رخصت دی ہے, اور وہ اس روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے قضا روزہ رکھ لے گا. سفر کے بعد جب واپسی ہوگی حالت اقامت میں ایک روزہ جو ہے وہ قضا کر لے گا. یعنی جتنے روزے سفر میں وہ قضا ہوئے ہوں گے اتنے روزے کو حالت اقامت میں واپس آنے کے بعد گھر پہ قضا کر دے گا. اچھا, مسافر اگر رمضان میں اگر بیمار بھی ہو تو سچویشن یہ رہے گی جو بھی آپ نے بتائی؟ بالکل, یعنی کہ ایک مسافر کو سفر پہ رخصت دی, روزے میں رخصت دی گئی ہے سفر کی وجہ سے, سفر کی مشقت کی وجہ سے. اب اگر وہ مسافر بیمار بھی ہو جائے تو بیمار کو بھی رخصت دی گئی ہے. بیمار اگر سفر میں نہیں ہے, ویسے بیمار ہے گھر میں, تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت دی ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, تم میں سے جو شخص مریض ہے یا جو شخص حالت سفر میں ہے فعدۃ من ایام اخر, تو وہ دوسرے دنوں میں جو ہے وہ روزوں کی قضا کرے. تو وہ اگر زیادہ بیمار نہیں ہے بلکہ وہ روزے کی مشقت برداشت کر سکتا ہے حالت سفر میں, تو روزہ رکھنا اس کے لیے اولا ہے. اور اگر وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور سفر کی مشقت کی وجہ سے اور اپنی بیماری کی مشقت کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا تو اس کو رخصت ہے, وہ بھی بعد میں قضا کرے گا. اچھا, مستق سے ایک اور سوال بھی نکلتا ہے جو کہ اگر کچھ بیمار ہے جی اور اس نے رمضان کا پورے روزے نہیں رکھے, اصل میں بیمار تھا وہ, اور پھر وہ پورا اس نے قضا بھی نہیں کی اور پورا سال گزر گیا, اور پھر رمضان آ گیا, تو آپ اس کے لیے کیا سچویشن ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ جو رمضان آ گیا ہے پہلے اس کے 30 روزے مقدم ہوں گے, جو رمضان کے فرض روزے ہیں وہ پہلے وہ فرض روزوں کو رکھے گا. جب رمضان کا مہینہ گزر جائے گا اس کے بعد وہ پچھلے رمضان کی قضا روزوں کی قضا کرے گا. اچھا, اس طرح ہے. جی علامہ صاحب, آپ سے ہی مفتی صاحب نے بات کی, آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بس جیسا آپ نے فرمایا تھوڑا سا اس میں ڈفرینس یہ آ جاتا ہے کہ ایک تو شہری سفر ہے وہ ہمارے 44 کلومیٹر بتایا جاتا ہے, باقی بخار. اچھا, علامہ صاحب آپ سے یہ ہے کہ جیسے میں بھی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ اگر کوئی جیسے مشاہدے میں ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جناب کے چھوٹے ہو بچوں کو دوڑتے پہلے اگر افطار کر لو, روزے کو توڑ لو تو کوئی مسئلہ نہیں, تو اس کا فدیہ اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا کام ہے اس کے, اگر کوئی ایسا کر لے؟ اگر بچہ 15 سال سے کم کرے, لڑکا, پھر روزے اگر فرض نہیں ہے, روزہ رکھا ہے شوق میں, روزہ اس نے شوق میں رکھ لیا تو وہی کر سکتا ہے, لیکن جو بالغ وہ نہیں کرتا.
मतलब कोई चीज़ वाजिब नहीं होगी। 15 साल की उम्र में लड़के का रोजा वाजिब हो जाता है और 9 साल की उम्र में लड़की का हो जाता है। तो वैसे ही शौकिया अगर कोई रोजा उस एज से पहले रखना चाहे बच्चा रख ले, और उसकी वो अफ्तार से कबल अगर वो रोजा, मैं कह तो नहीं सकता तोड़ दे क्योंकि रोजा वाजिब ही नहीं हुआ, रोजा तोड़ ले। अच्छा, एक मसला वो मैं दरम्यान में रह गया था कज़ा रोजे के एहकाम के हवाले से, वो मैं इसको और थोड़ा ऐड करना करूँगा। ये एक शख्स जो है वो मतलब पागलपन रहता है, मजनून शख्स, पागल शख्स या मजनून शख्स अगर सेहतमंद हो जाए तो अब वो उस पर रोजे का फजा जो है वो रोजा रखे। तो सेहतमंद क्या होगा? खुद पागल आदमी खुद समझे कि वो सेहतमंद हो गया, कि उसके अतराफ के लोगों के घर वाले समझे कि ये पागल तस्लीम आ गया? नहीं, वो खुद समझ लेगा। पागल तो अपने आप को पागल समझते हैं। हाँ, सेहतमंद और दूसरे भी उसकी हरकत सकना से ये जज करने के लिए सेहतमंद हो गया तो अब रोजे की फजा जो। दूसरी बात ये है कि अगर एक शख्स काफिर से वो शख्स मुसलमान हो जाता तो अब उसने हालत कुफ्र में जितने भी रमजान आए उसमें रोजों की सजा उस पर वाजिब होती है। वो रोजों की सजा उस पर रखना, यानी कि मसलन 30 साल बंदा काफिर रहा, 30 साल तक, अब इसके बाद मुसलमान हो गए, मुसलमान होने के बाद अब वो 30 साल के रोजे उस पर वाजिब नहीं है, कज़ा नहीं रखेगा। लेकिन अगर एक शख्स मुसलमान था, उस पर बदबख्ती का दौरा पड़ा, काफिर हो गया, बदकिस्मती देखिए, था मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था, मगर वो क्या हुआ, उस पर पता नहीं किसी असर की वजह से, किसी असरात की वजह से, माहौल की वजह से वो तो कुफ्र की तरफ पलट गया, काफिर हो गया। काफिर होने के बाद फिर मुसलमान हो गया। अब जब फिर मुसलमान हो गया तो जो उसने कुफ्र की हालत में रोजे कज़ा किए हैं उस पर वाजिब सारे रखेगा, कज़ा भी रखेगा, कफारा भी रखेगा। मतलब काफिर मुसलमान के केस आपने बहुत ही क्लियर बता दिया। अगर इसमें मुनाफिक को भी डाल दें तो उसको किस तरह हैंडल करेंगे? सवाल है, भी मेरे ध्यान सवाल है, मुनाफिक का तो उस केस में कहाँ उनको किस केस में लेके जाएंगे? कुफारे में लेके जाएंगे या से भी क्या गुजरा? जी मुनाफिक जो है ना, उसका हमें कोई मुतय्यन तौर पे मालूम नहीं है कि ये मुनाफिक है। अच्छा, कोई नॉन मुनाफिक हो तो फिर बात ये है कि मुनाफिक की अलामात बताई हैं हदीस में, जैसे इज़ा हदसा कज़बा, इज़ा वअदा अखलफा, इज़ा तुमिना खाना, इज़ा फजरा, इज़ा खासमा फजरा। जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो वो अमानत में खयानत करता है, जब उसका लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़े की सूरत पेश आती है तो उसमें वो गाली गलौज करता है। ये मुनाफिक की अलामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बज़रिया वही मुनाफिकीन के नाम बतला दिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो लोग मुनाफिक थे, यानी ज़बान से ये कहते थे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन दिल में उनके ईमान नहीं था, और वो सारे चीजें भी कर रहे थे, और नमाज भी पढ़ रहे थे, और हज भी कर रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन वो मुनाफिक थे, दिल में उनके ईमान नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला साहिब वही थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही बताया। अब हम किसी शख्स के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये शख्स मुनाफिक है, बल्कि हमें तो हर शख्स के बारे में हुस्न ज़न रखने का हुक्म है। जैसे कुरान पाक में आया, ज़ुन्नुल मुमिनीना खैरा, कि ईमान वालों से, मोमिनों से अच्छा गुमान रखो, और हुस्न ज़न के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। ये आदमी जो मेरे सामने है ये बहुत नेक आदमी है, मैं ऐसी अच्छा गुमान रखता हूँ, नेक आदमी है और ईमानदार भी होगा और वादे की पासदारी भी करता होगा
اور سچ بولنے والا بھی ہوگا اور صاف وہ ہوگا، گالی گلوچ نہیں کرتا، اچھے ہی گمان رکھنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. جیسے ایک بزرگ سے کسی نے کہا، ایک بزرگ نے سے کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں کیوں دی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا 2 آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ ایک آنکھ سے اپنی برائی کو دیکھے اور دوسرے آنکھ سے دوسرے کی اچھائی کو دیکھے. اب ہوتا یہ کہ ہم دونوں آنکھوں سے دوسرے کی برائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ ایک بہادر شاہ ظفر مرحوم کا شعر ہے، ناتی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی حال پہ جو اپنی نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. تو بات یہ ہے کہ حسن ظن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سوء ظن کے لیے آپ کسی کے بارے میں برا گمان رکھ رہے ہیں، آپ کسی کو چور کہہ رہے ہیں، آپ کسی کو ڈاکو کہہ رہے ہیں، آپ کسی کو دھوکے باز کہہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. سوء ظن کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، حسن ظن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے بارے میں آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو گناہ ہوگا اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آدمی ٹھیک نہیں ہے؟ کیا اس آدمی کا غلط ہونا آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثابت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم دنیا میں جو بھی کچھ کرتے ہیں یہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان ساری باتوں کو ثابت کرنا ہوگا. آپ نے جس پہ جو بھی الزام لگایا ہے، جیسے کوئی آدمی کسی پہ تہمت لگاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تہمت لگا رہے ہو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر دلیل نہیں ہے تو شرعاً اس تہمت لگانے والے کو کوڑے لگائے جائیں گے، جسے شرعاً کہا جاتا ہے حد قذف. اور اس محدود فی القذف کی جس کو جھوٹی تہمت لگانے کی وجہ سے کوڑے لگائے گئے ہیں، اس محدود فی القذف کی اسلام میں پھر کبھی گواہی قبول نہیں ہوتی. سمجھ گیا، بہت اچھا بتایا. اچھا میں جی جناب. اچھا مسئلہ یہ جہاں تک منافق کی ڈیفینیشن ہے وہ اپنے مقام پر ضرور جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ سب باتیں 3 علامتیں. ایک اور علامت بھی رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے جس کو بہت کم کتابوں میں تحریر کیا گیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کتاب مشکات شریف، سیاستہ کی کتابوں میں بھی ہے، ترمذی شریف، مشکات شریف اور بہت ساری سینکڑوں کتابیں اس کے بعد پر گواہی دیتی ہیں کہ میں اپنا نہ کوئی عقیدہ بیان کروں نہ میں معذرہ کسی پر وہ کروں، لیکن ان کتابیں وہ ایسی مستند کتابیں ہیں وہ گواہی دیتی ہیں. وہ دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا مسجد نبوی میں مجمع تھا اور حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب کی تشریف فرما تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو مخاطب کر کہا، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک کافر و منافق. اے علی تم سے جو محبت رکھے گا وہ مومن کہلائے گا. رسول اللہ کی زبان مبارک مستند احادیث ہے. اے علی جو تم سے محبت رکھے گا وہ مومن کہلائے گا، جو تم سے کفر، جو تمہارا انکار کرے گا، میری نبوت کا انکار کرے گا، تمہاری امامت کا انکار کرے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا وہ منافق کہلائے گا. تو علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والا خدا کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں وہ منافق ہے. اس بنا پر اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. اور یہ تو آپ یہ دیکھیے سورہ منافقون میں پڑھتے ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیے اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ. اے رسول، یہ منافق جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو. اگر اللہ گواہی دیتا ہے بے شک تم اللہ کے رسول، لیکن یہ کافر جو ہیں، یہ منافق جو جھوٹے ہیں، ان کی گواہی قابل ہے. بہت اچھا بیان کیا. تھوڑے سے موضوع سے ہٹ گئے. ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس سے خاص ایام ہوتے ہیں، اگر اس میں خاتون کو پتہ ہے اور روزے نہیں رکھ سکتی اور انہوں نے اس روزے کی قضا نہیں کی
اور اس کے بعد جو دوسرا رمضان آیا وہ روزے رکھتی نہیں، لیکن وہ قضا وہ بھول گئی، انہیں بہت سال بعد جا کے یاد آیا، تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ فدیہ دیں گے وہ کیا کریں؟ اس میں تو یہ ہے کہ چونکہ ایام اس میں قضا روزے رکھ نہیں سکتی، ہاں وہ بھول گئی، قضا جو ہے وہ روزے اس وقت نہیں رکھے انہوں نے، بعد میں انہوں نے رکھے تو وہ بھول گئی، اس کے بعد دوسرا رمضان آیا اس میں وہ روزے رکھتی رہی، لیکن وہ پہلے اس کی قضا وہ بھول گئی۔ ہاں تو اس میں یہ ہے کہ وہ روزے کی قضا بھی بچا رہا ہے اور وہ فدیہ بھی، ایک مد طعام جو ہے 750 گرام وہ ایک فقیر کو، ایک مسکین کو کھانے کے طور پر دے دیا۔ دوسرے مفتی صاحب، یہ کہ کوئی شخص ہے اگر وہ روزے کے معاملے میں لاپرواہی برتتا ہے، کبھی رکھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، کبھی رکھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، اور وہ اس کی قضا بھی نہیں دے رہا یا جو بھی اس کا اس وقت کو لاگو ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کام ہے؟ سب سے پہلے اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے اور روزے کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس دنیا میں، اس کے پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ دوسری جو دنیا کی ضروریات ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، معاش کی ضرورت ہے اور کھانے پینے کی ضرورت ہے اور ملازمت ہے، کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں اور معاشرتی جو حالات ہیں، ہر ایک کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، لیکن مقصد ہمارا اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ہمارا مقصد ہم یہاں کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجے گئے اور معاملات کرنے کے لیے نہیں، معاشرتی جو ہے وہ مسائل ہیں اس کو سلجھانے کے لیے نہیں بھیجے گئے یا سیاست کرنے کے لیے ہم یہاں نہیں بھیجیں گے۔ ہمارا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ جیسے نماز، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز دی ہے، روزہ یہ جسمانی عبادت ہے، روزہ جسم کی عبادت ہے۔ تو ایک آدمی اگر اپنے مقصد سے غفلت برت رہا ہے تو اس کے اپنے عمل کی اس کو فکر کرنی چاہیے۔ دنیا میں انسان بہت محدود وقت کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اعمار امتی بین 60 و 70 واقلهم من یجوز ذلک، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس سے آگے تجاوز کریں گے۔ تو ایک آدمی، اس آدمی نے جو روزے قضا کر دیے ہیں اور جو روزے نہیں رکھ پایا، اس کے لیے اس کو کثرت سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور جو روزے نہیں رکھ پایا ان کی قضا اس کے اوپر لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اچھا، جیسے آپ نے بہت اچھا جواب دیا، جو رکھتا ہے وہ نہیں رکھتا، اور کوئی ایسا شخص ہو کہ جو علامات ظاہر نہ ہو کہ اس کے سن بلوغت سے وہ پہنچ چکا ہو، بعد میں اس کو پتہ چلے نہ کہ جب اس پہ وہ فرض ہو گئے تھے روزے اور نمازیں، تو وہ اس صورت میں کیا کرے؟ اس میں بات یہ ہے کہ اتنا نماز روزے کی قضا ادا کرے، کیا کرے؟ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، یعنی اتنا علم کہ اس کو حلال حرام، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز کی تمیز ہو جائے۔ اب شرعی علم کا نہ ہونا یہ شریعت میں عذر نہیں ہے۔ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں 18 سال کا ہو گیا یا میں 20 سال کا ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رمضان کے روزے رکھنا بھی فرض ہوتے ہیں، اور یہ کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نمازیں بھی روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہوتا ہے، تو یہ اس کا جو عذر ہے یہ شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس نے جتنے روزے بالغ ہونے کے بعد سے جتنے سال کے روزے نہیں رکھے اس کو ان کی قضا کرنا جو ہے اس کے اوپر لازم ہے۔ اسی طرح جتنے سال کی اس نے نماز نہیں پڑھی بالغ ہونے کے بعد سے، ان نمازوں کو شمار کر کے بھی ان نمازوں کی ادائیگی اس کے اوپر لازم ہے۔ اور روزانہ 5 وقت کی نمازیں، یعنی کہ 2 فجر کے فرض ہوں گے، 4 رکعت فرض ظہر کی ہوگی، 4 رکعت فرض عصر کی ہوں گی، اور عشاء میں جو ہے 4 رکعت فرض عشاء کے ہوں گے اور 3 رکعت وتر ہوں گی۔ ان کی وہ حساب لگا کے قضا کریں۔ اچھا، علامہ نقوی صاحب، سوال جس سے میرے ذہن میں آتا ہے جواب سے کہ کوئی شخص ہے
وہ سن بلوغت کو بھی پہنچ گیا، تو اس کی عمر بھی 25 سال ہو گئی، اور نہ اس نے روزے رکھے نہ نمازیں پڑھی. اب اس کو ایک دم سے احساس ہو کہ جناب مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی، تو مجھے اب وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس نے نمازیں پڑھی نہیں، تو کیا وہ پہلے نمازیں اپنی پوری قضا کی پوری کرے، روزے رکھے یا روزے رکھ لے؟ مطلب کیا کرے؟ کیا اگر اس نے قضا نمازیں نہیں کی تو کیا اس کے روزے ہو جائیں گی؟ کیا پہلے یہ بتائیے گا کیا وہ اس کو معلوم تھا کہ میں بالغ ہو چکا ہوں؟ اس کو معلوم تھا، لیکن اس نے اپنی روزے رکھنے اس پر واجب تھے، لیکن اس نے روزے نہیں رکھے. جی ہاں، تو اب یہ ہے کہ اور اب وہ اس کی عمر کافی ہو گئی، اگر 25 سال، تو وہ ڈائریکٹ روزے رکھ سکتا ہے یا پہلے اپنی نمازیں پوری کرے؟ وہ جو اس نے نمازیں نہیں پڑھی، نمازیں جو ہیں وہ بھی قضا ہیں، روزے بھی اس کے قضا ہیں. تو اگر دونوں قضا ہیں تو دونوں ایک ساتھ گئے یا پہلے نماز بھی؟ لیکن روزے کے ساتھ نماز کے ساتھ روزہ، ہی دونوں ایک دوسرے کی، یہ سمجھ لیجیے جسم اور روح کا رشتہ ہے. اس بنا پر اگر روزے قضا ہوئے، پہلے تو نماز ہے، روزے کی منزل پہ بات کیا آپ نے. ہاں پہلے تو نماز. دیکھیے نا، نماز فار ایور، ہمیشہ کے لیے. لڑکے اوپر 15 سال کی عمر سے نمازیں پڑھنا فرض ہو گئی تو اب وہ پنجگانہ نمازیں جو ہے وہ ساری عمر پر ادا کرتا ہے. لیکن روزے کے لیے ایسا نہیں کہ وہ مطلب روزانہ روزے رکھے. نمازیں تو روزانہ کی واجب ہیں، فرض ہیں، مستحب بھی. لیکن رمضان کے روزے تو ایک سال گزرے گا، 11واں مہینہ گزرنے کے بعد جب 12واں مہینہ آئے گا، ایک سال کے بعد رمضان آتا ہے نا، تو ایک سال بعد بہرحال جتنے سال بھی اس نے روزے نہیں رکھے وہ بھی رکھے سکتا ہے. یا پھر اتنا اگر وہ کر نہیں سکتا ہے کہے کہ میں رکھ ہی نہیں سکتا، تو کم از کم ایسا ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے پیدا کر. اچھا، اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو 18 روزے وہ رکھنے چاہیے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ارشاد ہے، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، تو کیا غضب ہو گیا کہ میں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، تو آپ نے وہی شرطیں بتائیں، تم ایسا کرو، روزے رکھو، کفارہ ادا کرو. میں یا رسول اللہ میں یہ کر نہیں سکتا، 18 روزے تک یہ بھی نہیں ہو سکتا، پھر کیا کرو؟ کہ تم اتنا کرو کہ کم از کم استغفار 70 مرتبہ ہو. اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت، اللہ نے سہولت اتنی دے رہی، لیکن چاہیے یہی کہ روزوں کی قضا بجا ہے. تفصیل سے بتایا آپ نے، ماشاء اللہ. اگر کوئی بچی ہے اور وہ سن بلوغت کو پہنچ چکی ہے اور اس کے والدین نے اس کی اس طرف توجہ نہیں دلوائی، تو بعد میں اس کو احساس ہوا 1 سال 2 سال گزرنے کے بعد اس نے نہ روزے رکھے نہ نماز پڑھی، تب کیا کرے؟ وہ کفارہ ادا کرے؟ کیا کرے؟ بات یہ ہے کہ جو اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں بالغ ہونے کے بعد، ان نمازوں کا وہ حساب لگا لے کہ میں نے مثال کے طور پر 2 سال نمازیں نہیں پڑھی، تو 2 سال میں روزانہ 5 وقت کی نماز کے حساب سے اس کو، یعنی کہ 5 کو 365 دن سے ضرب دے کے روزانہ کتنی نمازیں بنی، ان نمازوں کا حساب لگا کے ایک ڈائری بنا لیں، اس میں لکھے فجر کی میرے اوپر اتنی قضا ہے، جو پڑھتی جائیں ان اس کے اوپر ٹک لگا دیں کہ یہ نمازیں میں نے پڑھ لی ہیں. مطلب وہ نماز فجر کی ادا کرے اور ساتھ جو ہے وہ ایکسٹرا پڑھے، یا وہ نماز جو موجودہ فجر کی تو 2 فرضی ہوتے ہیں 2 فرضی پڑھے، یعنی جو موجودہ وقت کی نماز ہے وہ تو وہ شروع کر دیں. اچھا، جو روزمرہ کی جو نمازیں ہیں اس کا پچھلی قضا بھی پڑھ سکتی ہے فجر کے ساتھ؟ جی بالکل، جو اس کی پرانی قضا ہے. جو 3 اوقات ہیں ان میں نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک فجر کے بعد کا وقت ہے، اور دوسرا جو ہے کہ زوال کا وقت ہے، اور تیسرا عصر کے بعد کا وقت ہے. یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اس کے علاوہ وہ قضا نمازیں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. اور جو قضا روزے ہو گئے ہیں، جو روزے نہیں رکھے لا علمی میں کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے فرض ہو چکے ہیں میرے اوپر، تو ان روزوں کی بھی قضا لازم ہے. وہ ظہر سے پہلے فجر کی نماز تو اپنی پڑھ لی، اور وہ ظہر سے پہلے اپنی جو قضا فجر کی نماز تھی وہ پڑھ، بالکل ظہر کے زوال کے وقت سے پہلے پڑھ لی، پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے. اچھا علامہ صاحب، کوئی شخص ہے کہ اگر اس نے جو ہے قضا روزے نہیں رکھے،
جیسے یہ رمضان ہے، جی۔ اس رمضان کی اسے کچھ روزے قضا ہو گئے، اس نے باقی روزے رکھے باقی اسی وجہ سے اب اگلا رمضان آ گیا، تو وہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے وہ پچھلے رمضان میں قضا روزے رکھے، پھر روزے رکھے، پھر کیا کرے گا؟ اس کو پہلے پچھلے رمضان کے روزے قضا میں پورے کرنے پڑیں گے رمضان کے آنے سے پہلے۔ رمضان کے آنے سے پہلے۔ اچھا، تو وہ مطلب یہ کہ پھر یہ جو رمضان موجود ہے، پھر اس کی اگر اس نے اس کو بھی نہیں رکھے تو وہ اور دنوں میں اس کی سزا پورے کرے۔ اگر اس نے یہ دوسرے رمضان میں روزے کے لیے اس رمضان کو بھی گزار دیا تو پھر وہ اسی کو دے گا۔ اور پھر یہ نمازیں بھی نہیں پڑھی قضا، جیسے آپ نے اپنی بچی کا سوال اٹھایا تھا کہ بڑوں کو بھی یہ اگر وہ نمازیں رہیں تو ایک یہ سمجھ جاتی ہے کہ لحاظ سے ایک سہولت فراہم کی گئی ہے کہ اتنی نمازیں جب وہ مرد ہے یا عورت سن کے گھبرا جاتے ہیں کیسے پڑھیں گے، ہم نے موجودہ وقت پہ نہیں پڑھی تو اب کیا پڑھیں گے؟ وہی اب کیا ہم پڑھیں گے؟ پہلے موجودہ روزے ہی نہیں رکھے جو فضیلت کا وقت، اب کیا رکھ سکتے ہیں؟ تو وقت گزر بیک لاگ بہت ہو گیا، وہ شاید کا شعر ہے، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، ستایا سے دورہ دکھاتا نہیں، جو فضیلت کا وقت تھا وہ گزر گیا، اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے سہولت فراہم کی ہے قضائے عمری۔ قضائے عمری کی کم از کم 100 رکعت نماز ہے، اگر وہ ساتھ ساتھ 100 رکعت نماز پڑھ لے گا، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں قضائے عمری 100 رکعت نماز ادا کر لے، چاہے وہ ایک دن میں ادا کرے، چاہے وہ اس کو مختلف اوقات میں ادا کرے، 100 رکعت نماز قضائے عمری کی ادا کر لے، اور جتنا ہو سکتا ہے واجب نمازیں فرض نمازیں قضا کی ادا کر لے، وہ اللہ غفور رحیم ہے۔ آپ کو کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ فقہ حنفی کے مطابق فرض کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے الفرض کالقرض، فرض جو ہے وہ قرض کی طرح ہے، قرض جب تک آپ ادا نہیں کریں گے ادا نہیں ہوگا، وہ آپ کے ذمہ لازم رہے گا۔ تو ایک آدمی اس کے اوپر کئی سالوں کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی تو وہ ان نمازوں کا حساب لگا کر ان نمازوں کو ادا کرے، اسی طرح روزے ہیں ان روزوں کا حساب لگا کر ان روزوں کو ادا کرے، اور کوشش کرتا رہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ہے، صحت دی ہے، ان نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ ہاں اگر اس حال میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش پر اس کی بخشش فرمائیں گے، کیونکہ نماز جو ہے وہ دین اسلام کا رکن اعظم ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ تو اس نماز کا مسئلہ بہت زیادہ حساس ہے، جو نماز قضا ہو گئی اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے، اسی طرح جو روزہ قضا ہو گیا اس کی بھی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے، جب تک ادا نہیں کریں گے وہ ذمے میں باقی رہے گا۔ اور عمر بہت زیادہ ہو گئی، نماز ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے اور روزہ ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو پھر اس شخص کی ذمہ لازم ہے کہ وہ فدیہ جو ہے وہ وصیت کر دے اپنے ورثاء کو کہ میرے ذمے 16 روزے تھے اور میرے ذمے مثال کے طور پہ 20 نمازیں تھیں، ہر نماز کا اور ہر روزے کا آپ صدقہ وہ میری طرف سے فدیہ دیں گے، اور ایک نماز کا فدیہ اتنا ہے جتنا صدقۃ الفطر کی مقدار، یعنی 2.25 کلو گیہوں، 2.25 کلو آٹا، اتنی مقدار جو ہے صدقہ دیں۔ اچھا، میرا بھی یہی مقصد ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ قضا نمازیں ہوں یا قضا روزے وہ ادا کرتے رہیں، لیکن بندہ بشر ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قضا نمازیں نہیں، قضا نمازیں تو اس پر بازی کو وہ کرتا رہے، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ وہ کیا کہ وہ جو فرض جو ہے وہ قرض کی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل حقیقت ہے، نماز کی اپنی فضیلت ہے، روزے کی اپنی فضیلت ہے، دونوں فضیلت اپنے مقام پر ہیں، حقیقت رکھتی ہیں، لیکن یہ انسان جو ہے کیونکہ گناہوں کی طرف اتنا مائل ہے کہ وہ اب نمازیں اتنے عرصے کی 10 سال کی نمازیں، پتہ چلا وہ 10 سال کی نمازیں، اتنی نمازیں کیسے پڑھے؟ وہ کوشش کرتا ہے، اب جتنی بھی پڑھ سکتا پڑھ لیتا ہے، اس کے ساتھ ایک سہولت یہ فراہم کی ہے کہ تم اپنی قضائے عمری
100 रकात नमाज वो अगर रमजान को मुबारक के महीने में अदा करो या गैर रमजान में भी अदा करो तो हो सकता है अल्लाह ताला कबूल होना चाहिए। रमजान में क्योंकि मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई होती है, अच्छा, तो और उसका ये है कि कफारा देता है, सजा रोजे में मदद दोनों को लेके चले, कफारा फिदिया देता रहे, गरीबों को खाना खिलाए, मिस्कीनों को खाना खिलाए, किसी जरूरतमंद की मदद करे। सलामत साहब, एक सवाल और मेरे ध्यान में आ रहा है कि अगर कोई खातून किसी उज़्र की वजह से वो जो है रमज़ान के रोज़ों को बातिल कर देती है और फिर पूरा साल तक जो है वो उसका जो है वो नहीं रिप्लेसमेंट नहीं करती है, उसका क्या कफ़ारा होगा? मतलब उसकी कज़ा नहीं करती पूरे साल तक, उसका क्या कफ़ारा वाजिब होगा, क्या होगा? यानी किसी उज़्र शरई की बिना, जी 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 जी, उज़्र शरई की बिना पर वो उसने रमजान के रोजे नहीं रखे, जी जी, बातिल हो गए, जी जी जी, तो लेकिन साल तक उसने उसकी कज़ा भी नहीं की, साल तक उसकी कज़ा भी नहीं, कज़ा भी नहीं, तो उस पर फिर क्या कितना कफ़ारा वाजिब? तो भी उसको ये कि या तो पैदर पै 2 महीने के रोजे रखे, नहीं रख सकती, जी, और या फिर 18 रोजे रखे, वो भी नहीं रख सकती, तो फिर ये है कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, 60 फकीरों को खाना खिलाए पेट भर कर, और इसके अलावा जो भी खैरात सदका कर सकती करती है रोजाना। सही, अच्छा, अगर वो 60 मिस्कीनों को भी खाना नहीं खिला सकती, इसकी हैसियत ही इतनी नहीं, अब क्या करें? तो वो ये है कि फिर कम से कम वही एक फकीर को तो खाना पेट भर के खिलाए, पेट से लेकर। हाँ, मैं उसी सवाल भी आ रहा था हाँ। कि खाने की कोई मकदार मुहैया है कि भाई 60 मिस्कीनों को कितना खाना खिलाना है, या मतलब 60 लोगों को एक चमचा उन्होंने चावल की डाल के दे दिया, 60 ने खा हाँ। ली, जैसा पेट भर के खिलाए एक को, हाँ, 60 को थोड़ा थोड़ा खिलाए, पेट भर के खिलाए तो ज्यादा बेहतर है, वरना अगर ऐसा करेगी तो वो लोग भूखे रहेंगे। सही बात है। उससे आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं? कि एक औरत, सवाल ये था कि एक औरत है जो किसी उज़्र की वजह से रमजान के रोज़ों को जो है वो बातिल कर देती है, क्या है, कोई शरई उज़्र है, कोई भी उज़्र है, अब यानी वो उज़्र ऐसा है जो पूरा रमजान उसकी वजह से रोजा नहीं रख सकता जी, अब उस उज़्र की वजह से पूरा रमजान रोजा नहीं रख तब वो तो बीमार थी, हो सकता है बीमार थी, अब जब सेहतमंद हो जाए तो उन रोजों की कदर कर ले। और साल गुजर गया, हाँ, मैं बोल रहा हूँ, यही भले से 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 25 साल गुजर गए, लेकिन उसने नोट करके रखा हुआ है कि मिसाल के तौर पर 1980 में रमजान जो आया था, मैं उसमें बीमार थी, मैंने रोजा नहीं रखा था, वो 30 रोजे मेरे जिम्मे हैं, तो अब ये उन्होंने नोट किया हुआ है, तो इसे नोट करके अब कभी भी अल्लाह ताला ने सहूलत दी हुई है, एक रोजा आज रात में जैसे रमजान के अलावा वो रोजे की जो कज़ा करेंगे, रमजान के अलावा दिनों में किसी भी दिन रोजों की कज़ा करेंगे। अच्छा, अगर कोई शख्स लम्हा साहब जानबूझ के जो है ना अपने रोजे को बातिल कर दे रमजान में, उसके लिए क्या इस्लाम में क्या सजा है? हाँ, तो जानबूझ कर रोजे को बातिल करने वाला है, फिर यही है कि वो उस पर तीनों कफ़ारे वाजिब हो जाते हैं। एक तो 2 माह के पैदा पे रोजे रखना, दूसरा ये 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, तीसरा एक गुलाम आज़ाद करना। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, उसकी हैसियत को फिर मद्देनजर रखा शरीयत ने, ये अगर कर सकता है तो बहुत अच्छा है, अगर उसकी हैसियत नहीं तो फिर वो जहाँ तक हो सकता है वो बैठे। अच्छा, कोई शख्स है अगर उस पर कज़ा रोजे वाजिब हों तो वो किसी दूसरे के लिए रोजा रख सकता है, या कोई जी जी, कोई शख्स है जिस पर कज़ा रोजे वाजिब है, 1000 रोजे वाजिब है, तो वो किसी दूसरे के लिए भी रोजा, दूसरे शख्स के इजरा के लिए रोजा रख दो। दूसरे वो तो ये है कि अगर एक शख्स जो है, जायज़ है या मकरूह है? ये फिर सवाल को गलत होगा, ये वो शख्स जिस पर कज़ाए रोजे वाजिब हों किसी दूसरे शख्स के लिए अजरा के रोजे रख सकता है, अगर ये जायज़ है या ये मकरूह है? ये तो फिर ये कि वो मसला ये है
کہ اگر وہ شخص جو ہے مطلب روزے نہیں رکھے اور وہ حالت موت آ جاتی ہے اس کی، جی تو پھر اس کو بس یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ وصیت کر کے جاتا ہے مرنے سے قبل کہ میرے روزے جتنے بھی قضا ہوئے وہ اجرت کے طور پر رکھوائے جائیں۔ اچھا اجرت کے روزے جو ہے وہ رکھ سکتا ہے اجرت لینے والا۔ اس میں یہ ہے فقہ حنفی کے مطابق کہ ایک آدمی جس کے اوپر قضا روزے ہیں یا اس کے اوپر قضا روزے نہیں ہیں، کسی دوسرے شخص کی طرف سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ایک شخص اس کے اوپر قضا روزے ہیں یا اس کے اوپر قضا روزے نہیں ہیں، جیسے کوئی آدمی ہے اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے روزوں کی، وہ اس نے تمام روزے رکھے ہوئے جتنے بھی اس کے اوپر رمضان آئے ہیں، تو کسی دوسرے کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اور اسی طرح نہ کسی دوسرے کی طرف سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا تو صاحب کوئی شخص جو ہے کہ اسے واجب کا ایک بیان پر واجب اور مستحب روزوں کا ثواب مل سکتا ہے واجب اور مستحب روزوں کا ثواب مل سکتا ہے؟ نہیں، اصل میں واجب یعنی آپ رمضان کے روزے جو فرض ہیں ان کو کہہ رہے ہیں نا، رمضان اور شعبان کے اور رجب کے جو نہیں، ہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ رمضان کے جو روزے فرض ہیں اس میں صرف فرض ہی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس فرض روزے کے ساتھ آدمی نفل کی نیت کرے یا اور کسی دوسرے روزے کی نیت کرے تو وہ نیت قابل قبول نہیں ہوگی اور صرف فرض روزہ ادا ہوگا۔ اچھا دوسرے ایک ہے کہ اگر جو شخص جو ہے وہ اپنی قضا روزوں کی قضا بجا لا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جیسے آپ نے بتایا تھا کہ اس کے لیے وہ شمار کو اور اس کو وہ بالکل کنفرم رکھے کہ میں نے اتنے چھوڑے تھے، بعد وقت گزر جاتا ہے انسان بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اب یہ ہو سکتا ہے میں نے 30 روزے قضا کیے ہوں اور میں وقت گزر گیا، پھر جب میں نے سوچا کہ میں نے پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے مجھے 25 روزے ہی یاد آئیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ غالب گمان پر عمل کیا جائے۔ ایک آدمی کے ذہن میں کہ میں نے پچھلے سال 5 روزے چھوڑے تھے، ذہن میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ 5 نہیں بلکہ 8 روزے چھوڑے تھے، تو غالب گمان پر عمل کیا جائے گا، یعنی 8 روزوں کی وہ قضا کرے۔ ایسے ذہن میں جو اندازے آتے ہیں 2-3 جو فگر ہیں وہ ذہن میں آتی ہیں، شاید 8 ہے، شاید 10 ہے، شاید 12 ہے، تو غالب گمان پر یعنی احتیاطاً جھکتا تولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن بھر تول اور جھکتا تول، تو جس طرح وہ ناپ تول میں جھکتا تولنا چاہیے، اسی طرح اس میں بھی جو ہے نا وہ غالب گمان پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو روزے ہیں وہ رکھ لے تاکہ کمی نہیں ہو۔ مطلب اس میں ایک سوال آ رہا ہے، انسان کی عقل کے انسان بڑا کہیں نہ کہیں آسانیاں ڈھونڈتا ہے نا، کسی نے قضا روزے رہ گئے اور وہ جب جون جولائی میں دن بڑے لمبے ہوتے ہیں تو سوچے بھائی میں قضا روزے جو ہیں وہ دسمبر میں رکھوں، جنوری میں روز دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے کیا؟ بالکل یہ صحیح ہے۔ ایک آدمی گرمیوں میں روزے تھے، اب یعنی اس وجہ سے قضا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں اپنے روزے قضا ہو گئے، یہاں میں قضا رکھے جن میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، ہاں تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس پہ میرے سپوز روزے قضا ہو گئے اور میں سوچوں یار جون جولائی میں تو روزے رکھنا ذرا مسئلہ ذرا لمبے ہوتے ہیں، قضا کے روزوں کی بات کرتا تو وہ میں دسمبر میں رکھ لیتا ہوں، دن ذرا چھوٹے جائے مسئلے کو سمجھ نہیں پایا تھا تو جلدی ہے مفتی صاحب نے کہا۔ اچھا تو مسئلہ اگر کوئی شخص جو ہے سفر میں جو ہے مر جائے تو سفر کے ایام کی قضا واجب ہے کیا؟ اگر کوئی شخص سفر میں مر جائے تو کیا اس کے سفر کے ایام کی قضا واجب ہے؟ نہیں، لیکن اگر وہ وصیت کر کے مرا، اچھا وصیت کر کے مرا، اس میں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ وہ اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے کسی کو عاجل مقرر کریں کہ وہ اس کے وہ بتائے گا کہ اتنے میں آن ہز بہاف جو ہے وہ اس کے مرنے کے بعد جتنے اس نے نہیں روزے رکھے اب ایک آدمی سفر کر رہا ہے، مثال کے طور پہ اس کا جو ہے وہ 5 دن کا سفر ہے اور اس نے سفر شروع کیا، پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، اب یہ رمضان کا ایام ہے، چوتھے وہ روزہ نہیں کر رہا، روزوں کی قضا کر رہا ہے کیونکہ وہ مسافر ہے، وہ شریعت کی رخصت کو استعمال کر رہا ہے، تو اب وہ مثال کے طور پہ سفر کے 4تھے دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے،
تو اب یہ جو 4 دن ہے اس کے اوپر قضا لازم نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب، یہ فدیہ جو ہے جی، تو فدیہ دینے کے کیا احکام ہیں اور فدیہ کن صورتوں میں دیا جاتا ہے؟ فدیہ یہ اسی صورت میں دیا جاتا ہے کہ روزہ اگر باطل ہو گیا ہے یا روزہ ان لوگوں پر وہ مطلب واجب نہیں ہوتا، وہ لوگ کہتے ہیں الذین یطیقونہ کے لفظ وہ لوگ طاقت نہیں رکھتے، جی جی. بوڑھے ہو گئے، انتہائی ضعیف ہیں، اور یا کوئی حاملات عورتیں ہیں تو ان کو اس عمل میں تکلیف ہوگی، روزہ رکھنے میں بچے پر بھی ضرر پہنچ سکتا ہے، یا دودھ پلانے والی عورتیں ہیں تو ان کے لیے یہ کیا فدیہ ہے؟ فدیہ وہی 1 مد طعام روزانہ ایک فقیر دیتی ہے. مطلب اگر کوئی شخص جو ہے ماہ رمضان میں سفر کر رہا ہو، مسافر، اور وہ رمضان کے والے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے روزوں کو، تو اور اس کا مرض پھر وہ اگلے سال رمضان تک باقی رہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کیا کرے؟ تو فدیہ دے یا یعنی وہ شخص جو ہے رمضان میں روزے نہیں رکھتا، کب بیمار تھا، اب وہ جب دوسرا رمضان ہے پھر بھی اس کی بیماری کنٹینیو نہیں رہی. اب اگر اس کو صحت کی امید ہے، جیسے کوئی جوان آدمی ہے اس پہ صحت کی امید ہے کہ میں انشاءاللہ 1 سال بعد 2 سال بعد صحت مند ہو جاؤں گا، تو جب اس کو صحت مند ہو جائے تو صحت مند ہونے کے بعد دونوں رمضانوں کے روزوں کی قضا کرے گا. اور اگر وہ ایسا بوڑھا ہے کہ اسے صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے اور اس کو جو بیماری لگی ہوئی ہے اس کے افاقے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر روزے کا ایک فدیہ دے دے، اور روزے کا فدیہ ہے صدقۃ الفطر کی مقدار، یعنی 2.25 کلو گیہوں. اچھا، کیا ایسی جو ضعیف خاتون ہیں اگر ان کا فدیہ واجب ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھا ہو لیکن اسے مکمل نہ کر سکے کسی وجہ سے ان کی بیماری ہو گئی ہو، شدید ہو گئی ہو؟ ہاں، تو وہ فدیہ تو رہے گا واجب، ان پر ادائیگی ہے، اس کے لیے کرنا ضروری ہے. وہ 1 مد طعام دے دیں تو اس کا بطور لوگوں کے کفارہ ہو جائے. مفتی صاحب، کیا کفارہ جو ہے صرف وہ جو ہے روٹی آٹے کا ہی دے جاتے ہیں، کسی اور اجناس کو بھی دے سکتے ہیں، دال چاول اس بھی چیز دے سکتے ہیں؟ اب کفارے میں ایک تو کفارے میں کل ہی میں نے عرض کیا تھا، کفارہ صرف رمضان کے روزوں کا دیا کو جان بوجھ کر ڈالا جائے تو اس پہ کفارہ ہوگا. رمضان کے علاوہ دوسرے روزے ہیں، رمضان کی قضا کے روزے ہیں، نظر یعنی منت کے روزے ہیں، نفلی روزے ہیں، مسنون روزے ہیں، ان کو اگر کسی شخص نے توڑ دیا تو اس پہ کفارہ نہیں ہے. کفارہ صرف رمضان کے روزے پر ہے، اور رمضان کے روزے پر کفارہ اس وقت ہے جب جان بوجھ کر کھایا جائے، جان بوجھ کر پیا جائے، یا جان بوجھ کر اپنی خواہش نفس کو پورا کیا جائے، تو اس صورت میں کفارہ لازم ہوتا ہے. اب کفارہ کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے غلام کو آزاد کرنا ہے، جو اب ممکن نہیں ہے، لہذا اس کی طرف نہیں جایا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ایک صحت مند آدمی ہے جو اس نے جان بوجھ کر کھا لیا روزے میں، یا جان بوجھ کر پانی پی لیا، یا وہ تیسری صورت اختیار کر لی، تو وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا. یعنی اس کے اوپر 61 روزے رکھنا لازم ہے. ایک روزہ تو وہ جو توڑ دیا ہے اس کی قضا ہوگی، اور 2 مہینے جو ہے وہ لگاتار روزے کفارے کے طور پہ ہوں گے. کفارے کے طور پہ 2 مہینے کے لگاتار، اور مسلسل پہلے دن سے شروع کرے گا تو 60ویں دن پہ ختم کرے گا. جنرلی کفارہ کے کیا احکام، جیسے فدیہ کا احکام علامہ صاحب نے بتایا، کفارہ کے احکام بھی ہوں گے؟ تو کفارہ کے یہی ہے کہ رمضان کے روزے توڑنے کی وجہ سے کفارہ آتا ہے، اور رمضان کے روزے اس وقت توڑنے کی وجہ سے کفارہ آتا ہے جب رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر توڑا ہو، جان بوجھ کر کھانا کھایا، جان بوجھ کر پانی پیا، جان بوجھ کر خواہش نفس کی طرف گیا، تو اس وقت جو ہے وہ کفارہ آتا ہے. کفارے کے معنی ہوتے ہیں مٹانے کے، اور کفارے کو کفارہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ گناہ مٹا دیتا ہے.
ایک آدمی نے گناہ کر لیا، رمضان کا فرض روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، تو اب اس گناہ کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفارہ دیا کہ 60 دن کے مسلسل روزے رکھو۔ کوئی شخص ایسا ہے، بوڑھا ہے یا بیمار ہے، وہ 60 دن کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس شخص کے لیے ہے کہ وہ پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ اس کی کوئی مقدار ہے کہ اس کو ہم نے جو کھانا کھلانا ہے اس کو کم از کم اتنا کھانا اس مسکین کو ہونا پیٹ بھر کے کھانا جیسے میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ ایک چمچہ ڈال دیا اور 60 لوگوں کو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلانا۔ اب وہ نوز کہ اس کا پیٹ بھرائے گا، یعنی اتنی عام طور پہ مقدار دے دی جائے، جتنی عام طور پر کھانا کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے اتنی مقدار کھانے کی دے دی جائے۔ اسلامی کو منیمم ہے کہ اتنا تو دینا چاہیے۔ جیسے ایک مشہور ہے نا، وہ 2 روٹی، اچھا 2 روٹیاں چاہیے بس، تو 2 روٹی میں عام طور سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ اچھا کوئی شخص ہے علامہ صاحب جب اس نے رمضان میں 2 روزے چھوڑ دیے تو اس کو کتنا دینا چاہیے کفارہ کھانے کا کفارہ؟ آگے بھی 2 روزے اس نے چھوڑ دی کسی بھی وجہ سے، ہاں تو اس کو یہ کہ 2 روزے اس نے جان کر توڑے، جان بوجھ کے آگے پیچھے چھوڑ دیا اس نے، تو صرف کفارے سے اس کی جان چھوٹ جائے گی یا تو کچھ اور بھی کرنا پڑتا؟ اب یہ ہے کہ ایک ہی رمضان کے اگر اس نے 1 روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا یا 3-4 توڑ دیے، 2-3 توڑ دیا اس نے، 2-3 توڑ دیے جیسے آپ فرما رہے ہیں، تو اس پر ایک ہی کفارہ لازم آئے گا۔ ہاں اگر مختلف رمضانوں کے توڑے تو ہر رمضان کے روزے توڑنے پہ ایک کفارہ آئے گا اس کے اوپر، نہیں تو خالی کفارہ ہے اس کو ایڈیشنل، یعنی ایک اللہ کے قانون کے تحت اس کو ایڈیشنل اس کو بھی سزا دی جائے گی؟ نہیں، یعنی کہ وہ یہ ہے کہ ایک روزہ جو توڑ دیا ہے اس کی قضا لازم ہوگی اور بعد لازم آئے گی۔ 2 مہینے کے جو ہے وہ روزے رکھنے پڑے گا۔ جیسے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہم نے پہلے اس میں بتایا تھا کہ نکی جو ہے وہ 10 ملتی ہیں اور رائے جو ایک ہی لکھی جاتی ہے، اگر اسی فارمولے کے تحت وہ میں نے روزہ چھوڑ دیا، یہ لو میں نے روزہ چھوڑ دیا، یہ لوگ کفارہ، تو آپ مذاق کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ ہے کہ اگر اس طرح کوئی کھیلے گا تو اس کو کھیلنے کا گناہ ملے گا۔ کیا کہتے ہیں اس بات؟ ہاں وہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا کہ گیہوں پہ روٹی کو بغیر مطلب بطور کفارہ رکھنا جائز ہے؟ روٹی کفارے میں روٹی بالکل اتنا کھانا دے دی جائے، اتنا کھانا نہیں دے سکتے، اتنے کھانے کے پیسے میں بھی دے سکتے، قیمت دے۔ اچھا جیسے ہمارے یہاں رمضان میں آپ دیکھتے ہیں بہت ساری NGOs ہیں، دینی ادارے ہیں، ہمیں دینی ادارے کسی کا نام چینل پہ نہیں پڑا، تو وہ جو کام کرتے ہیں تو کیا ان کو دے سکتے ہیں کفارے کی رقم ان کو دے سکتے ہیں؟ یعنی جیسے مثال کے طور پہ بعض ادارے ہیں اور ہم اتنے فقراء کو کہاں ڈھونڈیں؟ ویسے تو ڈھونڈنا مسئلہ نہیں کراچی، بالکل، لیکن اپنی آسانی کے لیے کہیں بھائی کسی ادارے کو دے دیں وہ کھانا کھلا دے گا، یعنی جو بھی کام جو ادارے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ ان کو اتنے پیسے دے دیں کہ اتنے پیسوں میں وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، ان کو دیے جاتے ان اداروں کو، وہ کام یہی کر رہے ہیں، سب خدا کا کام، وہ مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے اور وہ انہوں نے اپنا ایک پیٹرن بنایا ہے ایسا خاص اس کام کے لیے وہ مخصوص۔ ظاہر سی بات ہے جب ان کو کفارہ ہے فدیہ جو بھی ہے اس کی رسم میں بولنے دے گا۔ سر کیا کسی شخص کے لیے مستحب روزے رکھنا جائز ہے اگر 10 دن میں کفارہ ڈیو نہیں؟ یعنی اس شخص کے ذمہ میں پہلے یہی ہے، اب ایک شخص ہے اس کے اوپر قضا مانے ہیں اس کے لیے نہیں پڑھنا، یا ایک شخص ہے جس کے اوپر رمضان کے قضا روزے لازم ہیں اس کے لیے نفلی روزے رکھنا، تو اسے چاہیے کہ پہلے فرض روزوں کو ادا کرنے کی اور فرض نمازوں کو ادا کرنے کی پہلے فکر کرے اور ان کو مقدم رکھے، ان کو پہلے درجے میں رکھے، اور جو مستحب روزے انہیں دوسرے درجے میں رکھے۔ یعنی وہ یہ کرے کہ پہلے جو ہے وہ جو فرض روزوں کی قضا ہے وہ پوری کر لے، اس کے بعد وہ نفلی روزوں میں لے لے۔ جیسے علامہ صاحب بتا رہے تھے مسافر کے علامہ صاحب نے بتایا کہ روزوں کی کیا ہے کام، اس میں کچھ اور بیگ میں کر جائیں مفتی صاحب سے مسافر کے روزوں کے کیا ہے کام؟ یہ ہے کہ مسافر کو اللہ تعالیٰ نے سفر میں رخصت دی ہے
اگر روزہ نہ رکھے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور اگر روزہ رکھ لے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ اور ایک آدمی سفر میں اگر اس نے روزہ نہیں رکھے تو پھر وہ بعد میں اپنے مقام پر آ کے جو ہے وہ ان روزوں کی قضا کرے۔ میں نے اس میں تھوڑی سی وہ وضاحت کی تھی کہ ایک شخص جو مسافر ہے وہ جب اپنے گھر سے چلتا ہے سفر کرنے کی نیت سے اور اس کا ارادہ 10 دن کا رہنے کا ہوتا ہے، اگر وہ ظاہر ہے وہ روزہ رکھ کے جائے گا، نکلے گا روزہ ہی رکھ کے نیت کر کے، اور ظہر سے قبل اگر وہ پہنچ جاتا ہے اور ظہر سے قبل اگر اپنے وطن پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ افطار کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ظہر کے بعد جائے گا تو پھر پورا روزہ رکھنا ہوگا، 10 دن کا، اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جو روزے کو باطل کرے۔ مسافر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں دی ہیں کہ وہ روزے کے اوپر اور مثلا بہت ہی آسانی ہے۔ اور اچھا کوئی شخص جو ہے، کوئی جیسے بھی آپ نے بتایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ رات کے ارادہ کر لے کہ میں صبح میں مجھے سفر کرنا ہے، اور ظہر کے وقت کسی وجہ سے اس کو وہ اپنا جو پروگرام ہے وہ کینسل کرنا پڑ گیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ مطلب رات کو اس نے ارادے کہ انہیں سفر کرنا ہے، اس رات کو سوچا کہ اس نے سفر کی جو بھی اسلام نے اجازت دی مسافر کو، تو ظہر کے بعد انہوں نے منقطع کر دیا ارادہ کسی وجہ سے۔ تو اس نے روزہ رکھنے کی نیت کی تھی یا نہیں کی؟ روزے کی نیت اس نے کی تھی تو روزہ پورا کرے گا۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ چونکہ اس نے ارادہ کینسل کر دیا نا، آپ کہہ رہے ہیں نا ارادہ کینسل کر دیا، جی کسی کیونکہ وجہ اگر آپ سفر کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر پورا روزہ رکھے گا نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 10 دن کا وہاں اسٹے ہو جب اپنی دوسری جگہ پر پہنچ جائے، لیکن اس نے ارادہ ہی کینسل کر دیا تو یہاں تک بھی اسے روزہ رکھنا ہی پڑے گا پورا۔ اچھا، ہمارے یہاں تو علامہ صاحب تو ڈسٹینسز اتنے نہیں ہیں، زیادہ زیادہ یہاں 2.25 گھنٹے میں ہم پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد، لیکن بعض دنیا کے شہر ایسے ہیں، ممالک ایسے ہیں کہ ود ان کنٹری میں 3 ٹائم زون ہیں، جیسے امریکہ ایسٹرن، ویسٹرن اور سینٹرل، ایسٹرن سینٹرل اور ویسٹرن ٹائم زون ہے۔ ان ٹائم زون کے درمیان کوئی شخص مسلمان سفر کر رہا ہو اور وہ پتہ ہے تو وہ روزے کی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ اب اس میں یہ ہے کہ افطار کا وقت کیا ہوگا؟ مطلب سیم کنٹری ہے اور لیکن فاصلہ بہت ہے۔ ہاں، وہ اسی ٹائم زون میں جا رہا ہے، 3 ٹائم ہے ہمارے میں، 3 ٹائم۔ تو جس وقت پہنچ رہا ہے اور یعنی جس جگہ اس کی مغرب ہو رہی ہے اس وقت کی یعنی اسی وقت افطار کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ امریکہ میں ہے اور جنوبی امریکہ جا رہا ہے، یعنی نیو یارک میں ہے اور وہ جنوبی امریکہ جا رہا ہے جی، اب وہ مغرب کا وقت جہاں آئے گا اسی وقت کے حساب سے، یعنی جنوبی امریکہ میں جو مغرب کا وقت ہوگا اسی وقت وہ افطار کرے گا۔ اگر وہ وقت مثال کے طور پہ بڑھ جاتا ہے، 19 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے تو اس کا اسی وقت افطار کرے گا، اس سے پہلے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نے مسافر کو جو ہے وہ روزے میں آسانی دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے گا، اس کا طویل ہو رہا ہے اور سفر میں مشقت سے زیادہ ہو رہی ہے تو وہ روزہ ہی آ سکتی ہے۔ کچھ شخص جو ہے دن میں رمضان میں دن میں وہ سفر اختیار کرے فضائی سفر اور اس کا ارادہ مار 15 دن رکنے کا ہو تو اسے کے لیے کیا مطلب اس کا روزہ باطل رہے گا، صحیح رہے گا؟ نہیں، روزہ سفر میں اگر رکھ لیا ہے اور روزے کے درمیان سفر شروع کر دیا ہے تو وہ روزہ اپنا روزہ پورا کرے، سفر شروع کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ مطلب اس کا روزہ قائم رہے گا، مطلب پہلے اگر اس نے سفر کیا زور کے بعد کبھی بھی شروع ہو روزہ رکھا ہوا ہے اور سفر شروع کر دیا ہے تو سفر سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وہ سفر شروع کرنے سے پہلے نیت کر لے کہ میرا سفر ہے اور سفر میں مجھے جو ہے وہ تکلیفیں پیش آ سکتی ہیں، مشقتیں پیش آ سکتی ہیں تو وہ روزہ ہی نہ رکھے۔ اچھا ہے۔ اگر علامہ صاحب یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص یہاں سے نوری آباد جاتا ہے، یہ نوری آباد کمپنی کے کام سے
اور پھر وہ جاتا ہے اور پھر وہ آتا ہے، مطلب روز اس کا روٹین ہے، تو اس کے لیے کیا ہے مطلب رمضان میں تو کس طرح مطلب اپنے روزے کو؟ رمضان میں وہ چونکہ اس کا روٹین ورک ہے، آنا جانا ہے، ایک پیشہ ہے اس کا، لہٰذا اس میں تو روزے کو مطلب رکھنا چاہیے، اور اگر نہ رکھ سکے تو پھر جاتا ہے۔ بہت سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ہے کہ سفر میں اگر روزہ رکھ لے گا تو بہتر ہے، اور نہ رکھے تو شرم گناہ گار نہیں ہوگا۔ روزہ چھوڑنے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے ایک آدمی روزہ نہیں رکھ رہا تو شریعت نے رخصت دی ہے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر رکھ لے گا تو ثواب ملے گا۔ اور ناظرین، جیسے ابھی آپ نے گفتگو سنی ہمارے دونوں عالم حضرات سے، بہت ہی سیر حاصل گفتگو تھی، اور ہمیں تقریباً 3 روزہ، چوتھا روزہ ہے رمضان کا، ہم نے 3 روزوں پہ ان پہ گفتگو کی، محیطی 3 روز پہ گفتگو، اور امید ہے کہ بہت سارے سوالات جو آپ کے ذہن میں ہوں گے ان کو آپ کو جوابات مل چکے ہوں گے، اور کوئی سوال ہم سے پوچھنے کو رہ گیا ہو اور آپ کی تشفی نہیں ہوئی ہو تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں info@thelifetv.tv پہ، اور آپ فیس بک پہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں www.facebook.com/thelifetv.tv۔ اور اس کے ساتھ ہی میں بہت ممنون مشکور ہوں جناب علامہ لکھوی صاحب کا کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے ہمیشہ کی طرح، اور جناب مفتی سہیل صاحب کا کہ بہت ہی دلائے سے ماشاء اللہ جواب دیتے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر میں کراچی میں اس کے مدافعات میں ساتھ کا وقت ہو گیا ہے، اور اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ امید ہے آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے اور آپ ہمیں فیڈ بیک سے مطلع کرتے رہیں گے، جیسے بھی میں نے آپ کو فیس بک کا ایڈریس بتایا www.facebook.com/thelifetv.tv پر، تاکہ ہم سے جو غلطیاں ہونے کی، لائیو ٹرانسمیشن ہے اس میں غلطیاں کے کافی امکانات ہیں، اس میں کوئی ری ٹیک نہیں ہوتا، جو جا رہا ہے لائیو جا رہا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ انہیں کہاں غلطی کی، تاکہ ہم اس کو تصحیح کر سکیں، اس کو صحیح کر سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ ہم کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اپنے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، اور اب ہم افطار بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years, and اب میں نے پچھلے 1 سال سے اپنی برانڈ یہاں پاکستان میں لانچ کی ہے، اور اب میری عید کلیکشن آنے والی ہے جس میں میں نے سمرز کے لائٹ کلرز اٹھائے ہیں، سافٹ مٹیریل اٹھایا ہے، اور عید کے حوالے سے چونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ لڑکیاں چوڑیاں پہنیں گی، مہندی لگائیں گی، تو میں نے ویسٹرن کٹس پہ اتنا فوکس نہیں کیا، میں نے اسٹریٹ کرتاز پہ کام کیا ہے، اس پہ میں نے نیک لائن پہ میں نے لائٹ ورک دیا ہے تاکہ چونکہ سمر ہے تو لائٹ فیلنگس ہوں، اور لائٹ کلرز کی وجہ سے کول فیلنگز آئیں، اور میں نے کرتاز کے دامن پہ کام کیا اور کچھ کلرز بھی ڈالیں تاکہ عید کی وجہ سے تھوڑا سا کلرفل افیکٹ بھی آ جائے۔ تو مٹیریل میں میرے پاس شفون، پھٹی نیٹ اور لیسز موجود ہیں، اور بہت لوگ شوق سے پہن رہے ہیں، تو میں نے لیسز کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے یوز کیا کہ اس میں اسٹائل بھی دے دیا ہے اور سمپلسٹی بھی ہے، اور آپ کو کلائنٹ کو پہننے میں ہیوی فیلنگس بھی نہیں آئیں گی۔ تو یہ میں نے اسپیشل کلیکشن میری عید پر آ رہی ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے کنسیڈریشن کے ساتھ پورے ستارے اور کو مکس کر کے کام کرنا، اس سے یونیک ڈفرینٹ چیز بن جاتی ہے۔ جی میں جھلک آپ کو دکھاتی ہوں ڈریس کی۔
जैसे ये है, ये अनहल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है, ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी कॉमन के तौर पे भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why asking me? Because मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, it's started from 6,000 onwards. So come and be a part of our cinematic. अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। Assalamu alaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have it in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को आके ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स। Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Amar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you.